بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عنایتوں کے حوالے سے بارہا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اللہ والوں کی نسبت سے چند معاملات اور چند ایسے محیر العقول یعنی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات سے آپ آگاہ ہوں گے، اور بسا اوقات ایسی روایات آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ لوگ آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں واقعتاً درست بھی ہیں اور کچھ باتیں یہ ہے کہ لوگوں نے بتائی ہیں۔ آج میں آپ سے ایک ذکر کروں گا ایک واقعہ کا، جو کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضور نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں وہ واقعہ منقول فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک خادمہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک خادمہ تھی، اس کا نام تھا زائدہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی صحبت میں بھی آیا جایا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ان کو۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذرا دیر سے حاضر ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زائدہ آج دیر کر دی تم نے آنے میں؟ تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کیا اور ان سے کہا کہ حضور آج بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا واقعہ ہوا ہے؟ حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میں صبح جنگل میں لکڑیاں کرنے گئی تھی، تو لکڑیوں کا جو گٹھا ہے وہ میں نے کافی زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی، تو وہ گٹھا جو ہے وہ کچھ زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ وہ گٹھا میں نے اٹھا کے وہ مشکل ایک پتھر کے اوپر رکھا تاکہ جھک کے بیٹھ کے میں یہ گٹھا اپنے سر پہ پلٹا سکوں اور پھر میں اس کو اٹھا کے گھر لے آؤں۔ ابھی میں اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سے کوئی نیچے اترا، کوئی بزرگ تھے۔ میں انہیں دیکھ کے ذرا حیران ہوئی اور ہچکچائی بھی، تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام کیا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ وہ بزرگ جو آسمان سے نیچے اترے تھے وہ میرے سامنے آئے اور مجھے سلام کیا۔ سلام کر کے انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ رضوان کا داروغہ بہشت سے سلام لے کر آیا۔ رضوان کا داروغہ بہشت سے سلام لے کے آیا۔ یہ خادمہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔
تو یہ فیضان نظر کی بات پچھلے سیشن میں کی تھی نا، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر کی بات ہو رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت جن جن پہ پڑی، ان کی شخصیات میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. یہ روایات آپ کو بڑی مستند کتابوں میں ملیں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ روایت، اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، ہوائی بات، سنی سنائی بات نہیں ہے. ایک وقت کا ولی، ایک وقت کا قلندر، قطب الوقت ہیں، قطب الطرفین ہیں، حضرت داتا گنج بخش، جنہیں ایک گنج بخشی گئی، اس کے حضور سے اس نے کتاب میں مستند انداز میں باتیں لکھی ہیں. اب وہ درویش بی بی زائدہ سے سلام کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رضوان سے بہشت کا داروغہ ہے، وہ سلام عرض کر رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دیں کہ جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جن سے کوئی حساب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے. دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں اور اس کی شفقت اور اس کی رحمت کا ذرا اندازہ کریں نا. ہم کتنے بے وفا لوگ ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں نا اس بات کو. ہم آج تک سمجھے ہی نہیں ہیں کہ ہم ہیں کیا چیز. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیا چیز ہے، اور حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص یہ بات آئی ہے، رضوان کا داروغہ سلام لے کے آیا اور وہ بھی ایک خادمہ کے پاس آیا. حضور کی محفل میں آنے کی اس کی جرت نہیں ہے، مجال نہیں ہے. تو ایک خادمہ کے پاس آ کے سلام عرض کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائیے کہ جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہونا، بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے ذرا ہلکا پھلکا حساب ہوگا، ذرا ہلکا پھلکا نرم سا حساب ہوگا ان سے. اور تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آپ کی سفارش اور شفاعت نصیب ہوگی. اور وہ اب اندازہ کریں پیچھے بچا کون. ایک تو بغیر حساب کے چلے گئے، ایک وہ جن سے ہلکا پھلکا نرم سا حساب ہوا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا. تیسرے وہ کہ جن کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. اب اندازہ کرو وہ پیارے جب یہاں سے جا رہے ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں کہ امتی امتی. جو حشر کا میدان ہوگا ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، اور وہ کہہ رہا ہوگا امتی امتی. ایسے پیارے حبیب کی آپ امت ہیں تو وہ قیامت کے روز ایسے کھڑے رہیں گے، ایک ایک کی سفارش کریں گے نا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ سلام دے کے، یہ پیغام دے کے وہ وہاں سے سلام کر کے غائب ہو گئے آسمان میں. جب وہ آسمان میں جا رہے تھے، اوپر بلند تر ہوتے جا رہے تھے، تو میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، میں ان کی طرف دیکھتی رہی.
اور میں گٹھڑی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، گٹھڑی مجھ سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ تو وہ تاحد نگاہ جا کے وہاں سے بولے کیا ہوا، گٹھڑی نہیں اٹھ رہی کیا، زیادہ بھاری ہے؟ تو بی بی زائدہ فرماتی ہیں کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ وہیں سے پتھر کو حکم دیتے ہیں کہ اے پتھر، یہ گٹھڑی زائدہ کی اٹھا کے حضرت عمر کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤ۔ اور پھر حضور وہ پتھر وہاں سے گٹھڑی اٹھا کے حضرت عمر کے دروازے تک چھوڑ کے گئے، اور پھر جب وہ گٹھڑی میں نے گھر پہنچائی اور گھر کے کام سے فارغ ہوئی ہوں، تب میں آپ کے حضور حاضر ہوئی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کی طرف چلے، اور وہاں جا کے انہوں نے ان کے گھر کے دروازے کے باہر اس پتھر کے آنے اور جانے کے نشانات دیکھے اور صحابہ کرام کو دیکھے۔